فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا گیا، ایک چکر لگایا گیا، دوسرا چکر لگایا گیا، تیسرا چکر لگایا گیا، 7 چکر مکمل ہونے کو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ جو رکھا ہوا پتھر ہیں یہ پتھر کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر ہمارے بابا حضرت ابراہیم اس پتھر پر پاؤں رکھ کر خانہ کعبے کی دیواریں بنایا کرتے تھے، اور اس پتھر کی حالت یہ تھی جتنی جتنی اونچی ہونے کی ضرورت ہوتی تھی اتنی اتنی یہ خود اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا، عمر ذرا دیکھیے اس پتھر پر بابا ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر نے وہ نشان دیکھے، برستے ہوئے آنکھوں کے ساتھ عرض کرنے لگے، آقا اگر اجازت ہو میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ مجھ عمر کی دل کی خواہش ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اگر منع کریں عمر کا دل دکھ جاتا ہے، اجازت دے دیتا ہے۔ ابھی تک مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا حکم نہیں اترا، میرا پیغمبر اپنی خواہش پر کچھ کہتا نہیں ہے جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ اترا ہو۔ حضرت جبریل پہنچے، عرض کرنے لگے، آقا مایوس ہو گئے، اداس ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جبریل عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنے کا نہ اجازت دیکھ سکتا ہوں نہ روک سکتا ہوں۔ فرمایا، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بتائیے جبریل رب کا پیغام کیا ہے؟ رب کا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کو جا کر پیغام دے دینا، میں نے عمر کی خواہش کو سن بھی لیا ہے، میں نے عمر کے خواہش کو پورا بھی کر لیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اتری ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی حاجی، جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا میرے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو اس کی طواف تب تک نامکمل ہے جب تک کہ وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں۔ وہ عمر جس کی خواہش تھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا، میرے رب نے عمر کے اس خواہش کو قرآن پاک کی آیت بنا کر نازل فرمائی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام بدر کے میدان کے لیے نکلے ہیں، بدر کا معرکہ برپا ہے، تلواریں آپس میں لڑ رہی ہیں، جنگ کا نتیجہ سامنے آیا ہے، بڑے بڑے سردار مردار کیے جا چکے ہیں، 70 بڑے بڑے آدمی قید کر دیے گئے ہیں، قید کر کے ان کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے مشاورت ہو رہی ہے، ابو بکر بتائیے ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر کی رائے، اللہ کے رسول یہ ہمیں فدیہ دے دیں، یہ ہمیں مال دے دیں، ہم ان کو آزاد کر لیں، ہمارے پاس تلوار بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس نیزے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا عثمان آپ کی رائے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب جو ابو بکر کی رائے ہیں وہ میری بھی رائے ہیں۔ حضرت علی جو فرمایا کرتے تھے، میرے یہ بازو تلوار کے لیے میرے رب نے تخلیق کیے ہیں، جن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ علی کے بازو، علی کے ہاتھ کبھی تلوار سے خالی نہ ہو۔
عرض کرنے لگے حضور جو ابو بکر کی رائے ہیں وہ میری بھی رائے ہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے، مال لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی۔ حضرت عمر خاموش تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہاری رائے کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میری رائے یہ ہے، جس نے تلوار اٹھا کر اسلام کے مقابلے میں صف آرا ہونے کی کوشش کی ہے، جو اسلام کے مقابلے میں آیا ہے، اس خبیث وجود کا اس ہستی پر موجود ہونا اس ہستی کی توہین ہے۔ ان قیدیوں میں سے جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں کہ وہ ان کا سر قلم کر لیں، جو مجھ عمر کے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، میں ان کا سر قلم کر لوں، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں کہ وہ ان کا سر قلم کر لیں، جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کو دے دیا جائے۔ ہر صحابی کو اس کے رشتہ دار دے کر ان کا سر قلم کر دیے جائیں۔ واہ عمر، جرت ہو تو ایسی ہو۔ صحابہ کرام کی رائے، میرے پیغمبر کی رائے یہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی اللہ کے محبوب ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی یا یہ ہمارے احسان کے سامنے نادم ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے، آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلیں ان سے فدیہ لے لیتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ جبریل اترے، پیغام اترا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ پیغام یہ تھا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دنیاوی ساز و سامان لے کر اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیں، مناسب نہیں ہے۔ مناسب فیصلہ وہ ہے جو عمر کا تھا، لیکن اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھ عرش والے کو بھی تیرا فیصلہ منظور، لیکن اگر میرے فیصلے کا انتظار کیا جاتا تو میرا فیصلہ وہی تھا جو فرش پر عمر کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو نہیں، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 22 مقامات ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 27 مقامات ہیں، جہاں فرش پر بیٹھ کر عمر نے رائے دی، میرے رب نے اس عمر کے رائے کو قرآن پاک کی آیت بنا کر نازل فرمایا۔